بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، جن میں سے 7 صحابہ اکرام نے پہلے توبہ مانگ لی تھی اور بچ گئے 3 جن کی توبہ بعد میں قبول ہوئی۔ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جنگ کا حکم دیا تھا۔ اس واقعے میں ان صحابہ اکرام کی توبہ کا ذکر ہے جن میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں ان کی توبہ کا ذکر موجود ہے، اور بخاری شریف میں خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایک ایسے موقع پر پیش آئی جب فصلیں پک چکی تھی اور گرمیوں کا موسم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہدف کا اعلان نہیں کرتے تھے تاکہ کسی بھی ذریعے سے دشمنوں تک خبر نہ پہنچے۔ لیکن غزوہ تبوک کیونکہ ایک لمبا سفر تھا اور رومیوں سے سفر تھا، جنگ تھی، اور غزوہ تبوک ایک شام کی سرحد میں موجود ہے جس میں جانے کے لیے 1 ماہ اور آنے کے لیے 1 ماہ لگتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جنگ کا حکم دیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ جو صحابہ لڑنے کے قابل ہے اور جنگ میں جا سکتے ہیں وہ ساتھ چلے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل تیار تھا، میں نے 2 سواریاں خرید لی تھی اور میں جسمانی طور پہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور جنگ کے لیے تیاری پوری تھی۔ نکلنے سے پہلے میں نے کہا کہ ایک دن تیاری کر لیتا ہوں اور اگلے دن چلوں گا، اور اسی آج اور کل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ لیکن کیونکہ میرے پاس اچھی سواریاں تھیں تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر 1 دن بعد 2 دن بعد بھی نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن افسوس، سستی بدستور جاری رہی، اور مجھے کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے اس وقت کا اندازہ ہوا کہ اب میں حضور کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پیچھے مدینہ منورہ کا یہ عالم تھا کہ یا تو وہ لوگ تھے جو ضعیف اور بزرگ تھے، یا وہ لوگ تھے جنہیں منافقین میں شمار کیا جاتا تھا، اور مجھے اپنے آپ کو ان میں دیکھ کر بہت شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر سے پوچھا کہ حضرت کعب بن مالک کہاں ہیں؟ لیکن ان کی تیاری تو پوری تھی، تو پھر وہ کیوں نہیں آئے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے فرمایا کہ ان کے مزاج کی نزاکت اور سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو وہاں پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ وہ ایک مخلص صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں ایسی بات کرنا مناسب نہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن گزر گئے اور حضور کی واپسی کا وقت نزدیک آتا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو وقت نزدیک آتا رہا مجھے پریشانی، مجھے فکر لاحق ہوتی گئی کہ میں کیا عذر، کیا بہانہ پیش کروں گا۔ تقریباً 3 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ جنگ سے، غزوہ سے واپس آنے کے بعد مسجد میں جاتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور کچھ دیر مسجد میں تشریف فرماتے تھے، اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو کچھ لوگ وہاں پر آئے اور اپنے اپنے عذر پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عذر، ان کے بہانوں کو قبول فرما لیا۔ تقریباً کم و بیش یہ 180 افراد تھے جنہیں منافقین میں شمار کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے آنے سے 1 دن پہلے ہی میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ حضور کو سچی بات اور سچا واقعہ بتاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حضرت کعب بن مالک آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب آلود نگاہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ جنگ میں کیوں شامل نہیں تھے؟ تم نے تو پوری تیاری بھی کر رکھی تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وقتی طور پہ تو ایک عذر پیش کر کے اپنی جان کو بچا سکتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ایک وحی نازل نہ ہو جائے اور آپ کے سامنے
تمام صورتحال واضح نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو میں کچھ نہ کر سکوں گا، اس لیے میں آپ کے سامنے سچ سچ پیش کرتا ہوں۔ نہ تو مجھے کوئی پریشانی تھی نہ ہی کوئی مشکل تھی، لیکن مجھے سستی اور آج اور کل کے چکر میں آپ کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہو سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تمام مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت اور لین دین بند کر دیے، اور یوں اس طرح مدینے کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی۔ نہ کوئی شخص مجھ سے بات کرتا، نہ کوئی سلام کرتا اور نہ سلام کا جواب کرتا، اور کوئی بھی میری طرف متوجہ نہ ہوتا تھا، اور مجھے بہت پریشانی لاحق ہو گئی۔ اور پریشانیوں میں سب سے بڑی دو وجہ یہ تھی کہ کہیں یا تو مجھے انتقال یا مجھے موت آ گئی تو میرا جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھائیں گے، اور کہیں خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے تو میری ساری زندگی سوشل بائیکاٹ میں گزر جائے گی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس سزا میں، میرے ساتھ دو اور صحابہ کرام بھی ہیں، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، جو کہ اسی سزا میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس بات کو سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی تھوڑی کم ہوئی، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، بزرگ تھے، اس لیے وہ اپنے گھر میں تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بھی تھے، تندرست بھی تھے، تو آپ مسجد نبوی میں نماز کی حاضری بھی کرتے تھے، اور مزار میں حاضری کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، اور بازار میں بھی آپ کا آنا جانا رہتا تھا۔ تو ایک روز جب آپ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص شام سے آپ کی طرف آیا، بازار میں آیا اور پوچھنے لگا کہ حضرت کعب بن مالک کا گھر بتائیے۔ تو کچھ صحابہ اکرام نے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ حضرت کعب ہے۔ تو شخص شام سے آیا تھا، وہ ایک خط لے کر آپ کی طرف آیا اور وہ خط آپ کی طرف پیش کیا۔ اس خط میں یہ موجود تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے سردار نے کے سامنے آپ کو توہین اور ذلت کا سامنا پیش آیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو جگہ کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کو مال و دولت، عزت و وقار اور سب کچھ عطا کریں گے۔ جیسے ہی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور پڑھی تو آپ نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے محلے کے تندور میں چلے گئے جہاں پر آگ جل رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو لیا اور آگ میں ڈال دیا اور فرمایا اس شخص سے کہ جاؤ اپنے بادشاہ کو جا کے کہہ دو یہ اس خط کا جواب ہے، اور وہ شخص واپس چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوشل بائیکاٹ کو تقریباً 40 دن گزر چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آیا کہ آپ کے خاندان والے، آپ کے گھر والے اور آپ کی بیویاں آپ سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہلال بن امیہ ضعیف ہیں اور وہ کھانا نہیں پکا سکتے، تو انہوں نے صرف حضور سے اتنی مہلت لے لی کہ وہ صرف انہیں کھانا پکا کے دیں اور ان کے سامنے کھانا پیش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کھانے کی اجازت دے دی گئی، اور اسی دوران حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نمازوں میں حاضری ادا کرتا تھا، حضور کے مجلس میں شامل ہوتا تھا اور سلام کرتا تھا، اور اس امید میں رہتا تھا کہ کہیں مجھے سلام کا جواب نصیب ہو، لیکن افسوس سلام کا جواب نہ ملتا تھا اور میں مایوس ہو کے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے ایک دوست کے گھر گیا، اور اس کے گھر جا کے میں نے سلام کیا تو جواباً کوئی جواب نہ ملا مجھے۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم جانتے نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا اور کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم جانتے نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں؟ تو آپ کے دوست نے صرف اتنا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر آپ مایوسی کے عالم میں روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے، اور آپ کے سوشل بائیکاٹ کو تقریباً 50 راتیں گزر چکی تھی، اور آپ اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے
تو آپ کو آواز آتی ہے کہ اے کعب خوشخبری ہے تمہارے لیے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی سمجھ گئے. ہوا کچھ یوں کہ ایک رات پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ کی معافی کا حکم صادر فرما دیا. اب 2 صحابہ کرام آپ کو یہ خبر پہنچانے کے لیے آئے. ان میں سے ایک گھوڑے پر سوار تھا اور دوسرا وہ جو پیدل تھا. ان میں یہ مقابلہ چھڑ گیا کہ کون پہلے جا کر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دے گا. چونکہ جو پیدل سوار تھا اسے پتا تھا کہ گھوڑے والا گھڑ سوار صحابہ اکرام پہلے پہنچ جائے گا. تو جو پیدل تھا اس نے ایک کام کیا کہ وہ ایک حضرت کعب بن مالک کے جو سامنے پہاڑی تھی اس پہاڑی پہ جا پہنچا اور بلند آواز میں فرمانے لگا اے کعب خوشخبری ہے تمہارے لیے, تمہیں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معافی کا اعلان کر لیا. اور یوں جو پیدل صحابہ اکرام تھا, صحابی تھا, اس نے گھڑ سوار پر سبقت حاصل فرما لی. اور جیسے ہی حضرت کعب بن مالک کو یہ خبر ملی کہ ان کی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے, وہ بھاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شامل ہوئے. جیسے ہی وہ شامل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر رونق اور نور تھا اور وہ بہت انتہائی خوش تھے. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میری توبہ اس لیے قبول ہوئی ہے کہ میں نے سچ بولا تھا. تو میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے مال اور جائیداد سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ نہیں, کچھ تھوڑا سا حصہ, قلیل سا حصہ اپنے پاس رکھ لو اور باقی سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ باغ جو مجھے خیبر کے موقع پہ ملا اس کو چھوڑ کر باقی سب کچھ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. اور یوں انہوں نے اپنا سب کچھ مال اور جائیداد اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. اور یوں سچ بولنے کی بدولت اور نادم ہونے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے, اور اگر اس سے معافی کی طلب کی جائے تو اللہ ضرور اس انسان کو گناہوں سے معافی دے دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں گناہوں سے معاف فرمائے اور گناہوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.